بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور سیرت نبوی کی اشاعت میں آپ کا حصہ بن سکے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے اس کی آج 25ویں ویڈیو ہے، 25واں سبق ہے، آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اس سبق میں حبش کی ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب مکے کے اندر کفار مکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، ان کا جینا مشکل کر دیا، ان کو مذہب اسلام پر چلنے پر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو ان لوگوں نے حبش کی طرف ہجرت کی اور وہاں جو ہے نجاشی بادشاہ تھا اور وہاں کا بادشاہ ایک عیسائی تھا، اور وہ یہ آزادی دیتا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی مذہب پر چلے۔ تو مکے سے مسلمان ہجرت کر کے حبش گئے۔ تو چلیے حبش کی ہجرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سوال: ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ لغوی اعتبار سے ہے کہ جب ہم ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جاتے ہیں تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت ایک شرعی ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں کسی جگہ کسی مسلم کا اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، دوبھر ہو جائے، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے پھر وہ اس جگہ کو اپنائے جہاں پر اس کا مذہب اسلام پر چلنا آسان ہو، وہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو، یا تو وہ کوئی مسلم ریاست ہو، کوئی مسلم ملک ہو، وہاں چلا جائے اور آزادی کے ساتھ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، یا کوئی غیر مسلم ریاست ہی کیوں نہ ہو، وہاں اس کو اگر اس کے اپنے مذہب پر چلنے کی اس کو آزادی ہو تو وہ وہاں ہجرت کر کے چلا جائے۔ سوال: حبش بحر احمر کے کس کنارے پر واقع ملک ہے؟ یہ جو حبش ہے اس کا جغرافیہ کیا ہے اس کے بارے میں سوال ہے۔ حبش بحر احمر کے کس کنارے پر واقع ملک ہے؟ جواب: بحر احمر کے دوسرے کنارے پر افریقہ میں حبش کا ملک واقع ہے۔ تو اس کا جغرافیہ کیا ہے؟ بحر احمر کے دوسرے کنارے پر افریقہ میں حبش کا ملک واقع ہے۔ سوال: نبوت کے کس سال کتنے مرد اور کتنی عورتیں کیسے حبش کو روانہ ہوئے؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ نبوت کے 5ویں سال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جو اعلان کیا، آپ وسلم کو نبوت سے جو سرفراز کیا گیا، نبی بنایا گیا، جب نبی بن گئے اس کے 5ویں سال 5 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ کہاں کے لیے؟ حبش کے لیے۔ سوال: حبش کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کا یہ ٹائٹل تھا، یہ لقب تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ سوال: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے اپنی تقریر میں کیا بات کہی؟ یہ نہایت اہم تقریر تاریخ میں مانی جاتی ہے اور بہت ہی مشہور تقریر ہے اسلامی تاریخ میں، اور اسلام کے بارے میں، اسلام کا تعارف کرانے کے بارے میں غیر کے سامنے، ایک عیسائی کے سامنے اسلام کا تعارف اس طرح سے کرایا ہے۔ جواب یعنی سوال: حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے اپنی تقریر میں کیا بات کہی؟ جواب: اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور یعنی طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا یعنی ان کو ستاتا، ان پر ظلم کرتا۔ اتنے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی اور ایمانداری سے ہم واقف تھے۔
اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس کو خدا کا پیغمبر مانا اور اس کی باتوں پر عمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں رہیں۔ یہ باتیں حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں، جو حبش کے بادشاہ تھے، جب حبش کے بادشاہ نجاشی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارے مذہب کی کیا تعلیمات ہے اور تم کیوں یہاں آئے ہو، تو اس پر انہوں نے جو تقریر کی وہ یہ تھی۔ سوال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سوال نجاشی کے کہنے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کس سورت کی چند آیتیں پڑھی؟ جواب، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ یعنی یہ عیسائی تھے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تو ان سے متعلق رائے جاننے کے لیے کہا کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو اس پر انہوں نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ سوال، حبش میں مہاجرین کی کل تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ جواب، حبش میں مہاجرین کی کل تعداد کم و بیش 83 ہو گئی تھی، 83۔ سوال، آیت کا اثر نجاشی پر کیا ہوا؟ جواب، نجاشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں سنی، سورہ مریم کی آیتیں، تو اس کا اثر نجاشی کے اوپر اس قدر پڑا کہ وہ زار و قطار رونے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بنے رہیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقوں میں شیئر کریں، تاکہ سیرت نبوی کا پیغام، سیرت نبوی کی معلومات ہر خاص و عام تک پہنچ جائے اور انہیں پتہ ہو کہ اسلامی تاریخ میں اور اسلام کے ماننے والوں نے کسی طرح سے تکلیفیں برداشت کیں اور کیسے کیسے مراحل آئیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور ان کو ہجرت تک کرنا پڑا، اپنا ملک، اپنی بستی، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، صرف اس بات کے لیے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا تھا، اسلام کو اپنا لیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور نبی تسلیم کر لیا تھا، اللہ کا رسول مان لیا تھا اور بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا اور الہ واحد، ایک خدا، ایک گاڈ، ایک مالک کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے ان حضرات کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت تک کرنا پڑا، اپنا ملک تک چھوڑنا پڑا، اپنا شہر تک چھوڑنا پڑا۔ میں جلد ہی آپ کے سامنے دوسری ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔